وہ پڑھی لکھی کمیونٹی ہے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. اٹ از آور کلچر. وی ڈونٹ ایکچولی, ہم ایجوکیشن کو اتنی اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں, ہم یہ سمجھتے نہیں اتنا ضروری. ہمارا پرسپیکٹو ایجوکیشن کے بارے میں جو ہے وہ نگیٹو ہے یا اتنا پازیٹیو نہیں ہے, بیکاز آف وچ وی ریمین بیکورڈ. بس آپ کے پاس پاپولیشن زیادہ ہوگی, آپ کے پاس زمین زیادہ ہوگی اور آپ کے پاس ریسورسز زیادہ ہوں گے, تو اس سے آپ دنیا کی ڈیولپڈ کمیونٹی نہیں بن سکتے ہیں unless and until you have the ideology of development, unless and until you have the ideology of prosperity. یعنی پہلی 29 کنٹریز جو ریسرچ لیڈرز ہیں وہ نان مسلمز ہیں. ان ٹرمز آف دا نمبر آف ایئرز گوئنگ ٹو اسکولز, مسلمز آر فار فار behind the Jews, they are far far behind the Christians, they are far behind the unaffiliated people, and they are even behind the Buddhist. وہ کنٹری جہاں پہ سب سے کم ٹائم اسپینڈ کیا جاتا ہے with books, سب سے کم بکس پڑھی جاتی ہے, they are predominantly Muslim countries. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ Jews got 138 prizes, Christians got 428 prizes, atheists اور agnostic اور free thinkers کو 68 prizes ملے ہیں, اور مسلمانوں کو 5 ملے. ان سب کمیونٹیز میں سب سے کم لٹریسی جو ہے وہ مسلمز میں ہے. And if we want to gain momentum, we want to do something good, or we want to move ahead, then it is profoundly important that we make necessary investments in education at every level. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یقول اللہ تبارک وتعالی فی الکلام الحکیم بعد ان نقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کو دوسرے اس ایپیسوڈ میں ویلکم کرتے ہیں. ہمارا جو پروگرام ہے اٹ از کالڈ ایز دا ریوائول سیریز, اے سیریز آف لیکچرز ایکچولی, اور اس میں ہمارا فوکس اس چیز پہ ہے کہ جو مسلمانوں کی آج کی ابتر والی حالت ہے, بیکورڈنس والی حالت ہے, تو اس کو ہم کیسے ریورس کر سکتے ہیں, کون سی چیزیں ہم نے سمجھنی ہوں گی جن کو ہم نے کریکٹ کرنا ہوگا, تب جا کے مسلمز جو ہے دے ول گین مومنٹم, اور ایک بار پھر سے وہ ایک پاتھ آف پراسپرٹی جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیں گے اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائیں گے. تو یہ ہمارا اوورآل جو پروگرام کا تھیم ہے. تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم فوکس کرنے جا رہے ہیں اس چیز پہ کہ ان کمپیریزن ٹو ادر کمیونٹیز آف دا ورلڈ مسلمز کتنے بیکورڈ ہیں, ہاؤ مچ وی لیگ in comparison to other communities, particularly religious communities of the world. تو جو ابھی سناریو ہے, جو اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس اویلیبل ہے, جو ڈیولپمنٹ کے ساتھ منسلک جو انڈیکیٹرز ہیں, پیرامیٹر جو یوز ہوتے ہیں, تو وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ کتنے بیکورڈ ہیں مسلمز, کتنے پیچھے ہیں مسلمز ان کمپیریزن ٹو ادر کمیونٹیز آف دی ورلڈ. تو اس چیز پہ ہم فوکس کریں گے, لیکن اس میں جو ہے کافی سارے جو ہے فیکٹرز, پیرامیٹرز اور انڈیکیٹرز انوالو ہوتے ہیں, تو وہ سب ہم کور نہیں کر سکتے. تو آج کے پروگرام میں ہم بس ایجوکیشن سے متعلق ریلیٹڈ جو پیرامیٹرز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے, یعنی کہ ایجوکیشن کے میدان میں ہم باقی کمیونٹیز کے مقابلے میں کتنا پیچھے ہیں, کتنا لیگ کرتے ہیں, تو اس چیز کو آج کے اس پروگرام میں ہم فوکس کریں گے. لیکن ہم ابتدا اس بات سے کریں گے کہ جو مسلم کمیونٹی ہے, جو مسلمز ہے ایز اے پاپولیشن, تو ہم کوئی مائنورٹی والی کمیونٹی دنیا میں ابھی نہیں ہے. اگر آپ پیو ریسرچ فاؤنڈیشن کا جو اس پہ ریسرچ ہے, جو انہوں نے رپورٹ اس کے بارے میں پبلش کیا ہے, انہوں نے 2010 سے لے کے 2050 تک کا جو ایک پروجیکشن وہ پیش کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ 2010 کی جو کنڈیشن ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں 31% جو ورلڈ پاپولیشن ہے دیٹ واز کرسچن, جن کے ایفیلیشن کرسچینٹی کے ساتھ تھی, اور 23% جو پاپولیشن ہے اٹ واز ایفیلیٹڈ ود اسلام, یعنی کہ مسلمز 23% پاپولیشن ان 2010 تھے. تو 2050 تک یہ بات یعنی کہ جو پروجیکشنز ہیں, جو پاپولیشن گروتھ کا جو ڈائنامکس ہیں, جو اس کا نظام ہے, تو ہوگا یہ پروجیکشنز کے مطابق کہ 2050 میں جو کرسچنز ہوں گے وہ 31% ہی ہوں گے, جبکہ مسلمز دے ول ریچ ٹو 30%. یعنی کہ 2050 آنورڈز, 60 اور 70 آنورڈز جو اگر کرنٹ سچویشن جو ہے چلتی رہی, تو مسلمانوں کی پاپولیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی دنیا میں. تو ہم کوئی مائنورٹی پاپولیشن نہیں ہے, یہ ایک بات ہم نے یاد رکھنی ہے.
یہ بات ہمیں اس چیز سے بھی پتہ چلتی ہے کہ جو OIC ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنسز، جو ایک بہت ہی بڑا بلاک ہے آفٹر دی UN، اٹ از ون آف دا لارجسٹ بلاک، اٹ از دا لارجسٹ بلاک ان دا ورلڈ، تو یا آرگنائزیشن آپ کہہ سکتے ہیں. تو جو OIC ہے اٹ ہیز 57 ممبرس، اور ان 57 ممبرس میں اراؤنڈ 48-49 جو ہے وہ مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں. یعنی کہ آپ کے پاس اراؤنڈ 50 کنٹریز دنیا میں ہیں جو ایکچولی مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی پاپولیشن جو ہے وہ ایک مائنارٹی والی پاپولیشن نہیں ہے، اور جو رقبہ بھی ہے، جو ایریا بھی ہے، وہ بھی کافی بڑا ہے. یو ہیو 57 ممبرس in the OIC, and then you have Muslims residing in other countries like India, like US, like France, like other countries جو OIC کے ممبرس نہیں ہیں. تو یہ پاپولیشن کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور پھر ایریا جو انہوں نے آکیپائی کیا ہے دنیا میں، جتنا ایریا ان کے پاس ہے اس کا بھی اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. اور تیسری بات جو کافی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے سمجھنی، وہ یہ ہے کہ جو ریسورسز ہیں وہ بھی مسلمانوں کے پاس، وہ ایک کمیونٹی کے پاس کم نہیں ہے. وی ہیو سم آف دا ویلدیسٹ ریچسٹ ریسورسز ان دی ورلڈ. آپ جانتے ہیں کہ بلیک گولڈ، پیٹرولیم اینڈ ریسٹ آف دا تھنگس دیٹ آر اویلیبل ان دا مسلم ورلڈ. تو یہ پیسہ، پیٹرو ڈالرز یا پیٹرولیم یا فیول وغیرہ، یہ سب چیزیں بھی ہے یعنی کہ مسلم ورلڈ میں. تو ان ٹرمز آف پاپولیشن، ان ٹرمز آف ایریا، اور ان ٹرمز آف ریسورسز، مسلمز آر نو وے پور، دے آر ناٹ اینی وے پور. تو کسی بھی طریقے سے ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ مسلمان کوئی کمزور پوزیشن میں ہے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود، پاپولیشن زیادہ ہونے کے باوجود، ایریا کافی زیادہ ہونے کے باوجود، ریسورسز کافی زیادہ ہونے کے باوجود، مسلمز happen to be one of the backward communities of the world in different development parameters. اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو مسلمان ترقی کے میدان میں کافی پیچھے ہیں. تو the thing is کہ it is a matter of culture, it is a matter of psyche, it is a matter of perceptions. یہ ہم کس طرح سوچتے ہیں، ہمارا کلچر کتنا میچور ہے، ہم کتنا صحیح طریقے سے اپنے آپ کو پرکھ پاتے ہیں، یا دنیا کو سمجھ پاتے ہیں، یا اپنے ریلیجن کو سمجھ پاتے ہیں. تو یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بس آپ کے پاس پاپولیشن زیادہ ہوگی، آپ کے پاس زمین زیادہ ہوگی، اور آپ کے پاس ریسورسز زیادہ ہوں گے، تو اس سے آپ دنیا کی ڈیولپڈ کمیونٹی نہیں بن سکتے ہیں. unless and until you have the ideology of development, unless and until you have the ideology of prosperity. تو وہ آئیڈیلز اور وہ آئیڈیالوجی ایکچولی مسنگ ہے. اینی ویز آج ہم فوکس کرنے جا رہے ہیں ایجوکیشن کے ساتھ ریلیٹڈ جو پیرامیٹرس ہیں انہیں پہ آج ہم فوکس کریں گے، اور آنے والے نیکسٹ لیکچر میں ہم اس چیز پہ فوکس کریں گے کہ اکانومی کے ساتھ ریلیٹڈ جو پیرامیٹرس ہیں تو ان میں مسلمانوں کی کنڈیشن کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ نیکسٹ لیکچر پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو آج ہم ایجوکیشن کے ساتھ جو ہے وہ ایجوکیشن پہ فوکس کریں گے. تو پہلے ہم شروعات یہاں سے کریں گے کہ پیو ریسرچ فاؤنڈیشن نے ہی ایک رپورٹ پبلش کیا تھا 2016 میں. اٹ از اباؤٹ ریلیجن اینڈ ایجوکیشن اراؤنڈ دا ورلڈ. تو یہ آپ جو ہے گوگل بھی کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو 2016 کی رپورٹ ہے. اب اس میں 6 کمیونٹیز کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، ریلیجس کمیونٹیز. تو اٹ از ایز پر ریلیجن ایکچولی. تو اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیوز، کرسچنز، ان ایفیلیٹڈ پیپل، یعنی کہ وہ لوگ جو کسی مذہب کے ساتھ منسلک نہیں رکھتے خود کو، ان کا بھی ایک طبقہ بنایا گیا. دین وی ہیو بدھسٹس، وی ہیو مسلمز اینڈ وی ہیو ہندوز. تو 6 کمیونٹیز یہاں پہ ہے. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیوز جو ہے ان کی ایوریج ایئرس آف فارمل سکولنگ، یعنی کہ جو 25 ایئر اولڈ آپ کو ملیں گے، 2016 کی ہم بات کر رہے ہیں، 25 ایئرس سے بڑے لوگ، ایوریج میں آپ دیکھیں گے جیوز میں انہوں نے 13.4 ایئرس سکولز میں اسپینڈ کیے ہوں گے، پڑھائی کی ہوگی. 13 سال سے زیادہ انہوں نے سکولز میں پڑھائی کی ہوگی. جبکہ کرسچنز نے 9 سے زیادہ سال پڑھائی کی ہوگی سکولز میں. ان ایفیلیٹڈ لوگ جو کسی مذہب کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، انہوں نے تقریباً 9 سال جو ہے وہ پڑھائی کی ہوگی سکولز میں. 8.8 ایئرس ہے. بدھسٹس جو ہے وہ 7.9 ایئرس ہے. مسلمز جو ہے وہ 5.6 ایئرس ہے، اور ہندوز بھی 5.6 ایئرس. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سی کمیونٹی کتنی تعلیم حاصل کرتی ہے، یا جو ان کے پاس ابھی میچور لوگ ہیں، 25 ایئرس سے اوپر والا جو سیکشن ہے، اس نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے، اس نے کتنی سکولنگ جو ہے فیس کی ہے، یا سکولنگ میں وہ انہوں نے دن بتائے ہیں، ایئرس بتائے ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ سکولنگ جو ہے جوش کمیونٹی نے
کی ہے, یعنی کہ اٹ از دا جیوز ہو ہیو گون ٹو اسکول میگزیمم نمبر آف ایئرس ان کمپیریزن ٹو ادر ریلیجس کمیونٹیز. اب ہم جیوز کا مقابلہ جو ہے مسلمز کے ساتھ کرتے ہیں, تو مسلمز کا جو ایوریج میں 5.6 ایئرس انہوں نے اسکول میں بتائے ہیں, جو 25 ایئرس سے اولڈر لوگ ہیں. تو ان کمپیریزن ٹو مسلمز جیوز جو ہے انہوں نے 13.4 ایئرس بتائے ہیں. سو دیٹ مینز کہ آلموسٹ 8 ایئرس جو ہے جیوز زیادہ اسکول گئے ہیں ان کمپیریزن ٹو مسلمز. اب دیکھیے ہم بار بار اس چیز پہ بحث کرتے رہتے ہیں, آپ نے اس کے اوپر جو ہے کافی تقریریں بھی سنی ہوں گی کہ جو پہلا کلمہ نازل ہوا ہے مسلمانوں کی طرف وہ ہے اقرا, وہ پڑھو اور پھر تعلیم حاصل کرو, اور پھر ہم یہ تفریق بھی اتنی زیادہ نہیں کرتے ہیں, چاہے وہ میڈیکل ایجوکیشن ہے چاہے وہ ریلیجس ایجوکیشن ہے. تو ہم ایک ایسی کمیونٹی ہے جو تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں. یہ تو ہم سنتے ہیں, آئی مین دس از what we hear, جو لیکچرز ہوتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں یا پھر ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ جو لیکچرز ہوتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی تو بات یہ ہے کہ جیوز ہم سے ٹوائس سے بھی زیادہ ٹائم بتاتے ہیں سکولز میں, ہم کافی ٹائم کم بتاتے ہیں ان کے مقابلے میں سکولز میں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان ٹرمز آف دا نمبر آف ایئرز گوئنگ ٹو سکولز مسلمز آر فار behind the Jews, they are far behind the Christians, they are far behind the unaffiliated people, and they are even behind the Buddhists جن کا almost 8 years ہے. تو یہاں پہ ہمیں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر باقی کمیونٹیز سکولز میں زیادہ ٹائم بتاتے ہیں تو ہم وہ ٹائم کہاں پہ لگاتے ہیں. ہمارا اسکول سسٹم اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا فعال اور اتنا افیکٹو کیوں نہیں ہے کہ ہم زیادہ ٹائم اسکول میں بتاتے, یا یہ ارینجمنٹ اور یہ فیسلٹی اتنی اویلیبل کیوں نہیں ہے. ایون ٹوڈے وی ہیو ملینز آف چلڈرن ان کنٹریز لائک پاکستان, لائک بنگلہ دیش, لائک ایون ان انڈیا جو اسکول نہیں جاتے ہیں, جن کے پاس کوئی سکولنگ نہیں یا کم کچھ وہ سکولنگ کرتے ہیں. تو یہ تو 12-13 سال کی بات ہی نہیں. دوسری چیز جو یہاں پہ سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اب جب جیوز جاتے ہیں 13.4 ایئرس ایوریج میں سکول جاتے ہیں, اور ہم جاتے ہیں 5.6 ایئرس ایوریج سکولنگ جو ہماری ہوتی ہے, تو ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن اور ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن میں تو آسمان زمین کا فرق ہے. جو معیار وہاں پہ ہے ایجوکیشن کا, جو معیار یہاں پہ ایجوکیشن کا ہے, وہ تو آپ جانتے ہیں ہمارے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں ایجوکیشن کا معیار کتنا کمزور ہے, اور پرٹیکولرلی کافی ساری مسلم کنٹریز ہیں جہاں پہ ایجوکیشن کا معیار بالکل ہی جو ہے کمزور ہے, خراب ہے. تو ایک تو زیادہ ٹائم بھی وہ بتاتے ہیں, دوسرا ان کے پاس کوالٹی ایجوکیشن بھی ہے. تو ان بوتھ ویز وہ ہم سے کافی زیادہ آگے ہیں. تو جب اب تعلیم بہتر ہوگی تو پھر اوبویسلی باقی سب چیزیں بھی, پھر اس کے نتائج بھی ویسے ہی ہوں گے. تو یہ پہلا پیرامیٹر ہم نے ڈسکس کیا کہ کون کمیونٹی کتنا اسکول میں ٹائم بتاتی ہے. اب ہم دوسرے پیرامیٹر پہ آتے ہیں, اینڈ دیٹ از بکس ریڈ. کس کمیونٹی میں یا کن کنٹریز میں کتنی بکس ریڈ کی جاتی ہے. تو اس کے لیے www.worldpopulationreview.com ایک ویب سائٹ ہے, آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں اور اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں خود بھی. تو انہوں نے آن دا بیسس آف دا ریڈنگ ٹائم کہ کون سی کنٹریز کتنا ریڈنگ ٹائم اسپینڈ کرتی ہے, کتنا پڑھتی ہے, چاہے وہ آن لائن پڑھتی ہے لیکن پڑھنے کے ساتھ, کوئی دوسری چیزیں واچ کرنے کے ساتھ نہیں, پڑھنے کے ساتھ ایکچولی اٹ از ریلیٹڈ. تو کس کمیونٹی یا کس کنٹری کے سٹیزنز کتنا ٹائم بتاتے ہیں پڑھنے کے ساتھ, تو اس کے اوپر ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع کی ہے. اب اس میں 98 کنٹریز ہے, دیر آر 98 کنٹریز جن کو انہوں نے کور کیا ہے. تو یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ بکس جو پڑھی جاتی ہے کسی کنٹری میں, اٹ از یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اور ایک سال میں آن این ایوریج 17 بکس پڑھی جاتی ہیں. تو اس سے ایک اندازہ ہم کو اتنا ہی سن کے ہو گیا ہوگا کہ what is our state, I mean how many books do we read each month or each year, each of us. اگر ہم فیملی میں اندازہ لگائیں گے تو پھر تھوڑا یعنی کہ ایسٹیمیٹ لگائیں گے, تھوڑا کیلکولیشن کریں گے, تو ایک رف گیس ورک بھی کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم کتنا پیچھے ہیں. تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں 17 بکس جو ہے آن این ایوریج پر ایئر ایک انڈیویجول اسٹڈی کرتا ہے یا پڑھتا ہے. اب جب ہم مسلم کنٹریز کی بات کرتے ہیں, یعنی کہ نمبر 1 تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, پھر انہوں نے لسٹ دیا ہے اس سے کم کون سی کنٹری ہے, اس سے نیکسٹ کون سی کنٹری ہے. تو ہمارا نمبر جو آتا ہے دیٹ از 21st کنٹری, یعنی کہ 20 کنٹریز کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے, اینڈ اٹ از ایران. ایران کی یہاں پہ جو ہے رینک آ جاتی ہے. تو
تو اٹ از دا 21st رینک. تو ہم 20 کنٹریز کے بعد ہماری ایک کنٹری آ جاتی ہے جو مسلم ڈومینیٹڈ کنٹری ہے, جہاں پہ پاپولیشن مسلمانوں کی زیادہ ہے. تو اس سے بھی اب اندازہ ہو جائے گا کہ ہم پڑھائی لکھائی اور پھر ایجوکیشن کے میدان میں کتنا پیچھے ہے. تو اگین یہ بات یاد دلانے کی ہے کہ بھائی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمیں اس چیز پہ ابھارتا ہے, تلقین کرتا ہے, ترغیب دیتا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرو, علم حاصل کرو, تو then we don't actually do it, we don't actually practice it. اب دلچسپ چیز جو اس رپورٹ میں ہے, اس رپورٹ میں لاسٹ کی جو 22 کنٹری, یعنی کہ انہوں نے ڈکریزنگ آرڈر میں دیا ہے. پہلے یو ایس اے سب سے زیادہ کتابیں وہاں پڑھی جاتی ہے, آئی تھنک سیکنڈ نمبر پہ انڈیا ہے, اسی طرح باقی کنٹریز ہے. تو لاسٹ کی جو 22 کنٹریز ہے اس میں 18 مسلم کنٹریز ہیں. نے رپورٹ میں جو سب سے کم یعنی وہ کنٹری جہاں پہ سب سے کم ٹائم اسپینڈ کیا جاتا ہے ود بکس, سب سے کم بکس پڑھی جاتی ہے, دے آر پریڈومیننٹلی مسلم کنٹریز. جس میں اگر میں لاسٹ سے سٹارٹ کروں گا, جہاں پہ سب سے کم کتابیں پڑھی جاتے ہیں, اٹ از افغانستان, برونی, دین پاکستان, سعودی عربیہ, UAE, بنگلہ دیش, قزاقستان, عراق, الجیریا, قطر, Morocco, and then we have some other countries as well. Ethiopia ہے, then Kuwait, Oman, Turkmenistan and rest of the countries. تو اس سے بھی تو اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تعلیم کے میدان میں ہم باقی کنٹریز کے مقابلے میں کتنا پیچھے ہیں. وہ 17 16 15 کتابیں پڑھتے ہیں ایچ ایئر, تو ہمیں تو 2-3 کتابیں بھی نصیب نہیں ہوتی ہیں. تو یہ مسلمانوں کی حالت ہے ان کمپیریزن ٹو ادر کمیونٹیز آف دی ورلڈ. اب دیکھیے ہم پھر الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جاہل ہے, ہم شاید بہتر ہے. تو اٹ obviously doesn't depict in the practical parameters. جب آپ پریکٹیکلی پیرامیٹرز کی بات کرتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ سچویشن آن گراؤنڈ کیا ہے, وہاں پہ تو الٹا ثابت ہو جاتا ہے. وہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ شاید جاہل ہے, یہ لوگ شاید بہتر ہے, کیونکہ یہ تو کم سے کم کتابیں پڑھتے ہیں, ہم تو کتابیں بھی نہیں پڑھتے ہیں. ہم یوں ہی اپنے یعنی کہ اپنے لیے یہ فیصلہ سنا چکے ہیں کہ ہم بہتر ہیں, باقی بہتر نہیں ہیں. تو اسی طرح بکس پبلشڈ, کس ملک میں کتنی کتابیں پبلش ہو جاتی ہیں, تو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ where do we stand. اور دیر از این آرگنائزیشن WIPO, ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن, ان کا ایک رپورٹ ہے 2023 میں انہوں نے رپورٹ پبلش کیا ہے, دا گلوبل پبلشنگ انڈسٹری ان 2022. تو پیج نمبر 22 پہ یہ جو ڈیٹا آپ کو ملے گا. اب آپ جانتے ہیں جب ایک بک جو ہے وہ پبلش ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک ISBN نمبر لگتا ہے. تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, دیکھیں یہ ایک ISBN نمبر لگتا ہے جب ایک بک جو ہے وہ پبلش ہوتی ہے. تو یہ ISBN نمبر تو رجسٹرڈ ہو جائے گا کنٹری میں. تو اب انہوں نے یہی کیا ہے کہ ISBN نمبرز کہاں پہ کتنے جنریٹ ہو جاتے ہیں, یعنی کہ کتنی کنٹریز کتنے بکس اس طریقے سے پبلش کرتے ہیں. تو دیٹ از واٹ دے ہیو ڈن. اب اس میں جو ہے کافی ساری کنٹریز ہیں, تو ہم جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا نمبر کہاں پہ آ جاتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ISBN نمبر جنریٹ ہوتے ہیں جو بکس کو دیے جاتے ہیں, تو اٹ از 32,79,219, یعنی کہ 32 لاکھ سے بھی زیادہ ISBN نمبر جنریٹ ہوتے ہیں کہاں پہ, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں. تو اب وہ پڑھی لکھی کمیونٹی ہے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہاں پہ 32 لاکھ یہ ISBN نمبر جنریٹ ہوتے ہیں. اسی طرح جاپان میں 9 لاکھ, ریپبلک آف کوریا ساؤتھ کوریا میں 3 لاکھ, یہ 3 لاکھ سے زیادہ ہے, میں بس انیشل فگر آپ کو دے رہا ہوں, راؤنڈ آف کر کے دے رہا ہوں. انڈیا میں ہے تقریباً, انڈیا میں بھی 3 لاکھ آ جاتا ہے, جرمنی میں بھی تقریباً 2.25 لاکھ آ جاتا ہے. اسی طرح برازیل میں تقریباً 2 لاکھ آ جاتا ہے, اٹلی میں آ جاتا ہے 1.5 لاکھ, یس 1,39,000. UK میں 1.5 لاکھ تقریباً آ جاتا ہے. پھر 9th نمبر پہ انڈونیشیا آ جاتا ہے, دیٹ از 1 لاکھ. اوکے, تو پھر میں نے 10 کنٹریز کا لسٹ یہاں پہ بنایا, تو اس میں 9th نمبر پہ آ جاتا ہے یعنی کہ انڈونیشیا. تو کم سے کم 2-3 کنٹریز تو مسلم ہونی چاہیے تھی یہاں پہ, اور جو امیر لوگ ہیں جہاں پہ ریسورسز بہت ہی زبردست ہے وہ تو ٹاپ پہ آنے چاہیے تھے. لیکن ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ٹیسٹ نہیں ہے بکس کے بارے میں, پڑھانے کے بارے میں, پڑھنے کے بارے میں. ہم تو نوکری کی مجبوری کی وجہ سے شاید کچھ کتابیں پڑھتے ہیں, ادروائز شاید میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں, ناٹ ہر کوئی بندہ ایسا ہے, لیکن میجورٹی جو سوسائٹی ہے وہ پڑھنے سے, لکھنے سے, بکس خریدنے سے ان کا کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے.
سو دس از واٹ وی فائنڈ ان دا مسلم ورلڈ. تو یہ ایک پیرامیٹر رہا کہ بکس کتنی پبلش ہوتی ہے. اس سے پہلے بکس کتنی ریڈ ہوتی ہے, اور اس سے پہلے کہ ایوریج نمبر آف ایئرس کتنے ہم سکولز میں اسپینڈ کرتے ہیں. اب اور ایک پیرامیٹر آپ کے سامنے رکھتے ہیں, انڈیکیٹر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اٹ از S&E پیپرس بائی کنٹریز, یعنی سائنس اور انجینئرنگ میں جو پیپرس پبلش ہو جاتے ہیں تو وہ کس کنٹری میں کتنے ہو جاتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی یو کین فائنڈ اسٹیٹسٹکس ان نیشنل سائنس بورڈ. اوکے, یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہے یہ نیشنل سائنس بورڈ. تو یہ پبلش کرتا ہے پبلیکیشنز آؤٹ پٹ US ٹرینڈس اینڈ انٹرنیشنل کمپیریزنس. یہ سمجھو کہ ایک رپورٹ پبلش کرتا ہے اس کے اوپر, اور وہاں پہ بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے جو پیپرز وغیرہ وہ پبلش ہوئے ہیں ان سائنس اینڈ انجینئرنگ. اب یہاں پہ جو ٹوٹل نمبر انہوں نے دیا ہے اٹ از 33,44,037, یعنی کہ اتنے جو پیپرز وغیرہ ہیں وہ پبلش ہوئے ہیں ان ٹوٹل ان دا ورلڈ. اب فرسٹ رینک جو اس میں آتا ہے دیٹ از ٹو چائنا, یعنی کہ سب سے زیادہ پیپرز جو پبلش ہوتے ہیں کسی کنٹری میں وہ چائنا میں ہوتے ہیں. اور پتہ ہے کتنے پیپرز پبلش ہوتے ہیں؟ 8,98,949, یعنی کہ آلموسٹ 9 لاکھ پیپرز ایچ ایئر پبلش ہوں گے کہاں پہ؟ چائنا میں. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا از ون آف the fastest progressing and developing countries in the world. It is leading from the front or one of the major economies of the world. تو وہ سب چیزیں یوں ہی نہیں ہوتی ہے, اس کی ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے, بنیاد ہوتی ہے. ترقی کرنے کے لیے کچھ بنیادی چیزیں ہونا ضروری ہے, تو ان میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں. لیکن جو مسلم کنٹری ہیں وہ پہلے 10-15 میں تو ان کا کہیں پہ نمبر نہیں آتا ہے. پھر ایران کا نمبر آتا ہے اینڈ اٹ از 15th in rank, یعنی پہلی 14 کنٹریز جو ہیں وہ نان مسلمز کی کنٹریز ہیں, اور 15th کنٹری جو ہے وہ ایران ہے جہاں پہ 60,940 پیپرز پبلش ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو ایران ہے ان کے پاس 60,000 اب یہ پیپر پبلش کرتے ہیں, لیکن جو چائنا ہے وہ آلموسٹ 9 لاکھ پبلش کرتا ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ڈفرینس کتنی بڑی ہے. اور ایران تو ویسے بھی 15th نمبر پہ ہے, باقی کنٹریز جو ہیں وہ پھر اس کے بعد میں ان کا نمبر آ جاتا ہے. تو جو ٹوٹل پرپورشن ہے پیپرز پبلش ہونے کا ایران کی طرف سے دیٹ از 1.82%, یعنی کہ ایک چھوٹا سا اماؤنٹ جو ہے وہ ایران بھی اس میں پبلش کرتا ہے. تو مسلمانوں کی حالت اس میں بھی کافی پیچھے ہے. تو دس از ون مور انڈیکیٹر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور ایک انڈیکیٹر جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اینڈ اٹ از ایکچولی ایک سمجھو کہ ایک انڈیکس یا ایک رپورٹ پبلش کیا جاتا ہے نیچر کی طرف سے. نیچر ایک سائنس کی بہت ہی اہم میگزین دنیا میں تصور کی جاتی ہے. تو انہوں نے اپنا ایک انڈیکس بنایا ہے جس کو وہ نیچر انڈیکس کہتے ہیں. تو اس کے مطابق وہ یہ رپورٹ سمجھو کہ پبلش کرتے ہیں, ڈیٹا پبلش کرتے ہیں. اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ریسرچ لیڈرز کون سے ہیں, یعنی کہ کن کنٹریز میں زیادہ ریسرچ ہوتا ہے. تو ان کا اپنا ایک طریقہ ہے اس کو میجر کرنے کا, تو پھر یہ ڈیٹا اسی کے حساب سے ہمارے سامنے رکھتے ہیں. اب یہ جو انہوں نے ڈیٹا یعنی کہ پبلک یہ جو کرتے ہیں تو اس میں 50 کنٹریز کو انہوں نے انکلوڈ, اپنا رپورٹ جو یہ پبلش کرتے ہیں اس میں 50 کنٹریز آتی ہیں. اب 50 کنٹری میں جو پہلی کنٹری ہے, اوکے, مسلم کنٹری, 50 کنٹریز میں جو پہلی مسلم کنٹری ہے اٹ از سعودی عربیہ, اور اس کا رینک جو ہے وہ 30 پہ آ جاتا ہے. یعنی پہلی 29 کنٹریز جو ریسرچ لیڈرز ہیں وہ نان مسلمز ہیں, پھر 30th پہ پھر سعودی عربیہ آ جاتا ہے. وہاں پہ پیپرز وغیرہ کچھ ریسرچ ہو رہا ہوگا, اب چونکہ تھوڑا وہ امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ یونیورسٹیز بھی وہاں پہ امپروو ہو رہی ہے. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ پہلی 29 کنٹریز جو ریسرچ لیڈرز ہیں, جو لیڈ کر رہی ہیں ریسرچ میں, وہ نان مسلمز ہے. پھر 30th کنٹری جو ہے وہ مسلم کمیونٹی کی, مسلم پریڈومننٹ ایک کنٹری ہے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ایکچولی ہمارے پاس ریسرچ اسٹڈیز پڑھنے پڑھانے کا اتنا ٹیسٹ نہیں ہے, ایز اے کلچر یہ ہم میں اتنا زیادہ یعنی کہ ایمبیڈڈ نہیں ہے. یہ ہم اس کو اتنا زیادہ دیکھیں, ایک تو ہے کوئی نوکری حاصل کرنے کے لیے بزنس کی وجہ سے, کوئی جاب کی وجہ سے ہم کوئی کورس کریں گے, کوئی نوکری کریں گے, تو ٹھیک ہے وہ تو ہم مجبور ہے کرنے کے لیے, لیکن ایز اے کلچر ہم تعلیم کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں. دیٹ از وائی وی ڈونٹ بائی ٹو مینی بکس, وی ڈونٹ ریڈ ٹو مینی بکس, وی آر ناٹ, ہماری جو ڈسکشنز ہوتے ہیں وہ
وہ عام چیزوں کے بارے میں ڈسکشنز ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بکس پہ ڈسکشنز نہیں ہوتے ہیں, تھیمز اور ٹاپکس پہ ڈسکشنز نہیں ہوتے ہیں, ریسرچ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ان پہ جو ہے ڈسکشنز نہیں ہوتے. تو آل دیز تھنگز ڈو ناٹ ہیپن ان دا مسلم ورلڈ. تو انسیڈنٹلی اس میں بتا دوں, ریسرچ لیڈر جو دنیا کے ہیں اس میں 11th رینک جو ہے وہ انڈیا کا آ جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کمپیئر کریں گے انڈیا اور باقی مسلم کنٹریز کو, تو انڈیا فیئرز فار بیٹر ان کمپیریزن ٹو ادر مسلم کنٹریز. خاص طور پر یہ جو ریسرچ ڈیولپمنٹ وغیرہ اس میدان میں انڈیا از وے اہیڈ دین ادر مسلم کنٹریز. تو یہ اور ایک پیرامیٹر میں نے آپ کے سامنے رکھا, یہ اٹ واز دا 5th ون. اب میں اور ایک پیرامیٹر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ ان ٹرمز آف ایجوکیشن مسلم کمیونٹی باقی کمیونٹیز کے مقابلے میں کتنا پیچھے ہے. تو یہ جو پیرامیٹر ہے, دیر از این آرگنائزیشن جن کی ویب سائٹ ہے www.timeshighereducation.com. اوکے, اور یہ یونیورسٹیز کی رینکنگ دیتے ہیں, یعنی کہ سب سے بیسٹ یونیورسٹی کون ہے, نیکسٹ کون ہے. انہوں نے اپنے پیرامیٹرز اس کے لیے ڈیولپ کیے ہیں اور اس کے مطابق پھر یہ اپنی فہرست جو ہے وہ جاری کرتے ہیں ایچ ایئر کہ دنیا میں کون سی یونیورسٹی کس رینک پہ آ جاتی ہے, کون کتنی بہتر ہے. اب جب ہم اس میں دیکھتے ہیں تو پہلی کی جو ٹاپ کی 100 یونیورسٹیز اس کے مطابق ہے 2025, یعنی کرنٹ ایئر کی میں ابھی بات کر رہا ہوں, اس سال کی میں بات کر رہا ہوں. اور سچویشن یہ ہے کہ پہلی جو 100 یونیورسٹیز ہے اس میں کوئی بھی مسلم یونیورسٹی, مسلم کنٹری کی یونیورسٹی نہیں آتی ہے. اوکے, مسلم میجورٹی کنٹری جیسے OIC کی جو کنٹریز ہیں, کوئی بھی یونیورسٹی مسلمانوں کی اس میں نہیں آتی ہے, مسلم کنٹریز کی نہیں آتی. ان دا فرسٹ 100 لسٹ آف دوز یونیورسٹیز. تو نیکسٹ 50 میں بھی کوئی مسلم یونیورسٹی نہیں آتی ہے. اگین یعنی 150 جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں دنیا میں ان میں کوئی مسلم یونیورسٹی نہیں. پھر جو 150 سے لے کر 200 تک, ٹھیک ہے, اس میں 2 مسلم یونیورسٹیز آتی ہیں اور ان کی رینک ہے 176, یہ سعودی عربیہ کی یونیورسٹی ہے, اور دوسرا ہے UAE کی, دیٹ از 191. یعنی کہ 200 یونیورسٹیز میں مسلم میجورٹی کنٹریز میں ٹوٹل 2 یونیورسٹیز ہیں, ایک کا رینک ہے 176 اور دوسرے کا رینک ہے 191. تو اٹ شوز اس دا پیتھیٹک کنڈیشن دیٹ مسلم ورلڈ از ان. ہمارے ہاں تو اوبویسلی سب سے زیادہ یونیورسٹیز تو مسلمز کی ہونی چاہیے تھی, سب سے زیادہ سب سے بڑھیا سب سے بہترین سکولز تو مسلمانوں کے ہونے چاہیے تھے. جس طرح ہم بحث کرتے ہیں کہ تعلیم کو اسلام کتنی اہمیت دیتا ہے اور تعلیم کتنی ضروری ہے وغیرہ وغیرہ, تو اس کے مطابق تو پھر ہم ہی لیڈرز ہونے چاہیے تھے ایجوکیشن کے. بٹ وی فائنڈ کہ مسلمز آر ایبسلیوٹ لیگرڈز ان دس. ہم ایبسلیوٹلی پیچھے ہیں ان کمپیریزن ٹو ادر کمیونٹیز آف دی ورلڈ. اس میں اگر آپ دیکھیں گے USA alone has 55 in those 200 یونیورسٹیز. 200 یونیورسٹیز میں صرف USA میں 55 یونیورسٹیز ہے جو سب سے ٹاپ میں آ جاتی ہے, ٹاپ کی جو 200 یونیورسٹیز ہے. یونائٹڈ کنگڈم کی ہے 25, چائنا کی 13 ہے, جرمنی کی 20 ہے, آسٹریلیا کی جو ہے 10 ہے, اسی طرح ہانگ کانگ کی 5 ہے, نیدرلینڈس کی 11 ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی کنٹریز جو ہے جیسے ساؤتھ کوریا وغیرہ, تو ان کی بھی ہم سے زیادہ ہے. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ وائی از اٹ سو, ہم ایجوکیشن کے میدان میں اتنا پیچھے کیوں ہیں. اب ہم اور ایک پیرامیٹر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے, اینڈ اٹ از نوبیل پرائزز, اور اٹ از ون آف دا فیوریٹ سبجیکٹس اور ون آف دا گڈ ویز ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ مچ مسلمز لیگ بیہائنڈ ادر کمیونٹیز. تو اس میں آپ دیکھیں گے جو کرنٹ اسٹیٹ ہے, کرنٹ پوزیشن ہے, اب تک جو ہے 627 نوبیل پرائزز جو ہے ایوارڈ دیے گئے ہیں. لیکن کچھ جو ہے پرائزز وہ شیئر ہو جاتے ہیں, ایک سے زیادہ وہ اس میں جو کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے لوگوں نے, تو پھر 2 کو ملتا ہے, 3 کو بھی کبھی ملتا ہے. تو ٹوٹل جو نمبر آف نوبل لوریٹس آج تک ہوئے ہیں اٹ از 1012. 1012 آج تک نوبل لوریٹس بنے ہیں, نوبل پرائز ان کو ملا ہے. اور ان میں جو مسلمانوں کی جو تعداد ہے دیٹ از جسٹ میئر 15, یعنی کہ 1012 میں صرف 15 مسلم پرسنز کو نوبل پرائز آج تک ملا ہے. اٹ اگین شوز کہ دا اسٹیٹ آف, چونکہ ایجوکیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, یہ ریسرچ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, تو ایجوکیشن اور ریسرچ کے میدان میں مسلمانوں کی حالت کتنی خراب ہے, کتنی ابتر ہے. اور انٹرسٹنگ چیز تو یہ ہے کہ یہ جو 15 لوگوں کو ملا ہے وہ تو کچھ لوگوں کو لٹریچر میں ملا ہے, کچھ لوگوں کو نوبل پیس پرائز ملا ہے,
کوئی انسیڈنٹ ایسا ہو گیا جیسے ملالہ یوسفزئی کو نوبل پرائز ملا، تو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں انسیڈنٹل نوبل پرائزز، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو سائنس کے میدان میں دیر آر اونلی 4 نوبل پرائزز اور نوبل laureates دیٹ دا مسلم ورلڈ ہیز پروڈیوسڈ، اور شاید ان میں سے بھی بیشتر لوگ جو ہے وہ ویسٹ کے ہی پروڈکٹس ایکچولی ہوں گے. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ in terms of Nobel laureates, production of Nobel laureates, our condition is again very pathetic. اور اس کے اوپر ریسرچ بھی ہوا ہے. I mean 2002 میں ایک بک پبلش ہوئی 100 years of Nobel prizes. نوبل پرائزز چونکہ 1902 سے اسٹارٹ ہوا، تو 2002 میں ایک بک پبلش ہوئی اور 1901 اور 2 میں یہ جو ہے ایوارڈ کیا گیا پہلی بار. تو 100 years of Nobel prizes. اوکے، تو 100 سال کا ایسٹیمیٹ جو ہے اس میں کیا گیا کہ کس کمیونٹی کو کتنے پرائزز ملے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیوز گاٹ 138 پرائزز، کرسچنز گاٹ 428 پرائزز، ایتھیسٹس اور ایگنوسٹک اور فری تھنکرز کو 68 پرائزز ملے ہیں، اور مسلمانوں کو 5 ملے ہیں. یعنی اپ ٹو 2000 مے بی 2001 اور 2002 اور 2000 جو ہے لوگوں کو جو اوور آل نوبل پرائزز ملے ہیں، اس میں مسلمز کی کنڈیشن وی ہیو اونلی 5 نوبل laureates، جبکہ کرسچنز جو ایک چھوٹی کمیونٹی ہے، بہت ہی چھوٹی کمیونٹی ہے ان کمپیریزن ٹو، اگر ہم پاپولیشن کے حساب سے دیکھیں گے، ایریا کے حساب سے دیکھیں گے، ریسورسز کے حساب سے بھی دیکھیں گے، تو وہ ایک دیٹ از اے minuscule part in comparison to the Muslim community, the sheer size of Muslim community. لیکن they have got 138 and Muslims have got 5. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان ٹرمز آف ایجوکیشن ہم کتنے پیچھے ہیں. ایک جو رپورٹ پبلش ہوئی تھی، بک پبلش ہوئی تھی، اٹس کالڈ ایز سائنس ایٹ دا یونیورسٹیز آف دا مسلم ورلڈ. 2015 میں یہ پبلش ہوئی، دا مسلم ورلڈ سائنس انیشیٹو. تو سمجھو کہ ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے اس کو پبلش کیا. تو انہوں نے کافی ڈفرینٹ اسٹیٹسٹکس وہ جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں، جن کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ مور اور لیس ہم نے ان سب چیزوں کو یہاں پہ کور کیا. لیکن ایک چیز جو وہاں پہ جو ہے خاص جو ہے جو ہم نے یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ اوور آل جو OIC کنٹریز میں انویسٹ ہوتا ہے جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ، تو ان کمپیریزن ٹو ادر کمیونٹیز دیٹ از ویری لیس. دیکھیں آپ اس طریقے سے اس بات کو سمجھیے کہ چائنا ہے، اوکے، اگر چائنا اپنا 1% GDP اسپینڈ کرے گا آن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تو یہ بہت ہی بڑا اماؤنٹ بنے گا. اگر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ 1% GDP کا جو ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرے گا تو یہ بہت ہی بڑا اماؤنٹ بنے گا. یا پھر جرمنی ہے، UK ہے، تو بہت ہی بڑا اماؤنٹ بنے گا. اگر ہم 1% اسپینڈ کریں گے، فار ایگزامپل ملیشیا لیجئے، یا پھر انڈونیشیا لیجئے، یا پھر ترکی لیجئے، یا پھر دیگر جو کنٹریز ہے، ایران لیجئے، یا پاکستان، بنگلہ دیش، اگر یہ 1% اسپینڈ کریں گے تو ان کے مقابلے میں تو کافی کم یہ ہو جائے گا. لیکن یہ جو کنٹریز ہیں OIC کنٹریز، یہ وہ 1% بھی اسپینڈ نہیں کرتے، تو ان کا جو ایوریج ہے یہ 0.5% سے بھی کم اسپینڈ کرتے ہیں. اور جو OECD آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ، یعنی کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، وہ 2.5% سے لے کر 3% تک، 2.5% سے لے کر 3% آف دیئر GDP دے اسپینڈ آن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. اور جو یہاں کی کنٹریز ہے، مسلم کنٹریز ہے، وہ 0.5% آف دیئر GDP بھی وہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پہ اسپینڈ نہیں کرتی ہے. یعنی کہ وہ تو ایک تو وہ 2.5% اسپینڈ کرتے ہیں، 3% اسپینڈ کرتے ہیں، اور آن ٹاپ آف دیٹ ان کا GDP بھی کافی زیادہ ہے ہم سے. یعنی کہ اٹ از اے ہیوج ڈفرینس بٹوین مسلم کنٹریز اینڈ دا ڈیولپڈ کنٹریز، ہاؤ مچ دے اسپینڈ آن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. مسلم کنٹریز میں کافی کم پیسہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ چلا جاتا ہے، اور وہ جو کنٹریز ہیں ان میں کافی زیادہ اماؤنٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ چلا جاتا ہے. تو یہ کچھ پیرامیٹرز میں نے آپ کے سامنے رکھے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں مسلم کمیونٹی کتنی بیکورڈ ہے ان دا ڈومین آف ایجوکیشن، ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن. اب ہم کنکلوڈ کریں گے، لیکن انڈیا کی بات کرنا ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ 2050 میں جو ہم نے پیو ریسرچ سینٹر کا جو ڈیٹا ہے اس کی بات کی تھی ابتدا میں، تو اس کے مطابق جو انڈیا ہوگا وہاں پہ سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہوں گے ان 2050، فالوڈ بائی پاکستان اینڈ ادر کنٹریز. اوکے، تو سب سے زیادہ مسلمان پھر انڈیا میں رہتے ہوں گے
ان کمنگ ایئرس. تو اس لیے اس کی بات کرنا ضروری ہے. اور ایک چیز ہے جس کے لیے میں یہ بات کروں گا تو وہ میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں. 2001 کا جو سینسس رپورٹ ہے تو اس کے مطابق جو مائنورٹیز انڈیا میں ہے اس میں جیسے مسلمز ہے، سکھس ہے، بدھسٹس ہے، کرسچنز ہے، زورسٹرینز ہے، تو یہ مختلف کمیونٹیز ہیں. تو ان کا ڈیٹا بھی جو ہے وہ جمع کیا گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ لٹریسی ریٹس کتنی ہے، یعنی کہ مسلمز کتنے لٹریٹ ہے، سکھس کتنے لٹریٹس ہے، اوکے سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ ان سب کمیونٹیز میں سب سے کم لٹریسی جو ہے وہ مسلمز میں ہے. اوکے یعنی ہماری جو لٹریسی ہے اٹ از 59%، جو سکھس کی لٹریسی ہے وہ 69.4% ہے، جو بدھسٹس کی ہے وہ 72.7%، اور کرسچنز کی ہے وہ 80.3%، اور زورسٹرین جو ہے ان کی 97.9%. یعنی ایک تو باقی دنیا میں تو ہم ہے ہی پیچھے، لیکن انڈیا میں بھی ہم باقی کمیونٹیز کے پیچھے ہیں. وی آر فالنگ سگنیفیکنٹلی بیہائنڈ ادر کمیونٹیز، کافی پیچھے ہم ہیں. تو یہ کنڈیشن ہے انڈیا کی. اب دیکھیے اگر آپ فار ایگزامپل کرسچنز لیں گے تو 80% ان کی لٹریسی ہے، ہماری 60 بھی نہیں ہے. تو یہ 20 percentage points کا ڈفرینس بہت ہی بڑا ڈفرینس ہے. دوسری چیز پھر کوالٹی آف ایجوکیشن بھی مسئلہ بن جاتی ہے. اب اگر ہم لیں گے مسلم ایریاز لیں گے مے بی ان کے وہاں پہ سکولز اتنے اچھے نہیں ہیں. اچھا ریسنٹلی دہلی میں بھی ایک رپورٹ آ گیا اور وہاں پہ حالانکہ دہلی میں جو ہے امپرومنٹ کافی ہوا ہے ایجوکیشن کے سیکٹر میں، لیکن وہاں پہ بھی جو کمیونٹی لیگ بھی کر رہی ہے، جہاں پہ ایجوکیشن سے اتنا فائدہ جو کمیونٹی نہیں اٹھا رہی ہے، اٹ از دا مسلمز اگین. تو یہ بڑا ایک سیریس کنسرن ہے. تو میں یہ اس لیے آپ کے سامنے اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ سمجھانے کے لیے کہ اٹ از ناٹ پرائمرلی بیکاز مسلمانوں کی کوئی حالت خراب ہے انڈیا میں تو اس لیے وہ تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں. تو چلیے فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم یہ مانتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کی حالت خراب ہے تو اس لیے وہ تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں. لیکن پاکستان میں کیا ہے ان کے ساتھ، بنگلہ دیش میں کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ، سعودی عربیہ کویت والی جگہ پہ کیا ہے معاملہ ان کے ساتھ، ملیشیا، ترکی اور انڈونیشیا میں کیا پرابلم ہے مسلمس کو. اٹ از اوور کلچر. وی ڈونٹ ایکچولی ہم ایجوکیشن کو اتنی اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے نہیں اتنا ضروری. ہمارا پرسپیکٹیو ایجوکیشن کے بارے میں جو ہے وہ نگیٹو ہے یا اتنا پازیٹیو نہیں ہے، بیکاز آف وچ وی ریمین بیکورڈ. پھر آپ چاہے امریکہ میں ہو وہاں پہ بھی آپ پیچھے ہوں گے، تو پھر آپ باقی کسی دنیا میں ہو یا پھر باقی کنٹریز میں ہو تو اٹ ڈزنٹ میٹر دیٹ مچ. اگر ایک کمیونٹی کا مزاج ایجوکیشن کے بارے میں اتنا مثبت نہیں ہے، پازیٹیو نہیں ہے، تو پھر اس کو تو بیکورڈ رہنا ہی ہے جہاں پہ بھی وہ جو رہتی ہو. سو دیٹ از دا پوائنٹ ایکچولی جو میں بتانا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ بھی کافی کچھ جو پیرامیٹرس ہیں وہ انڈیا میں بھی پبلش ہوئے ہیں جو ہمیں یہ بات جو ہے وہ سمجھاتے ہیں. تو آج کی بات کا ہم یہاں پہ ہی اختتام کرتے ہیں اور اس بات کو سمجھنے کی، اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان ٹرمز آف ایجوکیشن جو ایک بہت ہی بیسک اور فنڈامنٹل کمپوننٹ ہے کسی بھی کمیونٹی کی ترقی کے لیے، اسی میدان میں ہم باقی کمیونٹیز کے مقابلے میں پیچھے ہیں. اینڈ اف وی وانٹ ٹو گین مومنٹم، وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ گڈ اور وی وانٹ ٹو موو اہیڈ، دین اٹ از profoundly important that we make necessary investments in education at every level, whether it is government, non-government organizations, whether it is awqaf at the local level, mosque in the local level, یا فرینڈ سرکل بھی ہو تو ہر کسی بندے کو پھر کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا ایجوکیشن کی کوالٹی اور اس کے میگنیچیوڈ میں اضافہ کرنے کے لیے، مقدار میں اضافہ کرنے کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے تو ہر بندے کو کرنا چاہیے. تب جا کے جب ہم ایجوکیشن کے میدان میں تھوڑا آگے بڑھیں گے تو دین اٹ از پاسبل کہ وی کین تھنک آف اباؤٹ مسلم کمیونٹی کہ ہم کوئی ترقی کریں گے، دنیا میں ہمیں کوئی وقار کی جگہ ملے گی، کوئی اچھا مقام ہمیں حاصل ہو جائے گا اور وی ول کم ایٹ پار، وی ول بی ایٹ پار ود ادر کمیونٹیز آف دی ورلڈ. ہم ان کے مد مقابل ان کے لیول تک ہم آ سکتے ہیں. تب جا کے یہ ہوگا وین our education will be strong, but we know unfortunately in terms of in case of education we are lagging far behind. تو میں اختتام کرتا ہوں. یہ ایک بک ہے اگر آپ کو یہ دکھ رہی ہوگی تو اٹ از بابر نامہ. تو بابر نے لکھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو 16th سینچری میں جس نے مغل امپائر کی بنیاد انڈیا میں رکھی تو یہ اس بندے نے کتاب لکھی ہے. تو اب آپ دیکھتے ہیں یہ اتنی وولومنس بک ہے جو اس بندے نے لکھی ہے
اور ہمایوں نامہ وہ تو اس کی بہن نے لکھی ہے. اٹ از سیڈ. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید لڑائی کرنے سے، جھگڑا کرنے سے، جھگڑالو ہونے سے، ریزسٹنس دکھانے سے، مارداڑ کرنے سے، کوئی بہادری، بلا وجہ کی بہادری دکھانے سے کوئی کمیونٹی ترقی کرتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. unless and until you are intellectually sound, unless and until your roots are connected, unless and until you have solid foundations, unless and until you have a good world view, unless and until you know the practical contours of society, you know the dynamics of development, you know کہ سوسائٹیز میں کیسے بیہیو کرنا ہے، کس طرح آگے چلنا ہے، تو تب تک تو یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے کہ کوئی کمیونٹی ترقی کرے. اس سے یہ ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ ہی واز این ایمپرر، وہ کوئی ڈیموکریٹ، کوئی الیکٹڈ کوئی پرائم منسٹر نہیں تھا، پریزیڈنٹ، وہ ایک ایمپرر تھا، وہ ایک بادشاہ تھا. اس کو تو ظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بٹ ہی واز کیپنگ ہمسیلف اپ ڈیٹ. ہی واز اے لرنڈ پرسن اینڈ ہی نیو what he was doing. He was intellectually sound with regard to his mission, with regard to what he was doing, where he was. تو اس نے کافی یہ جو ہے it's a prototype. اس نے ایک یوں سمجھیے کہ یہ جو بک انہوں نے لکھی ہے، اس نے ایک بنیاد ڈالی ہے جو آٹو بایوگرافی ہے وہ کیسے لکھی جاتی ہے، میموائرز جو ہے وہ کیسے کریٹ کیے جاتے ہیں، ایکچولی میموائرز کیسے لکھے جاتے ہیں، پرٹیکولرلی بائی اے کنگ. اوکے، یہ اس نے ایک خاکہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا ہے. تو ہی واز ناٹ اونلی اے وارئر اور ہی واز ناٹ اونلی اے کنگ، ہی واز آلسو این انٹلیکچوئل، اے لرنڈ فیلو. تو یہ لرننگ جو ہے یہ کافی فنڈامنٹل ہوتی ہے. ہم اس کو مس کر رہے ہیں. لوکل لیول پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جہالت سے کام لے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی زبردست والا کام کریں گے. نہیں ہوگا. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن unless and until we are learned, we are educated, we know the niceties of the world, we are cultured. تو یہ سب چیزیں ہونا ضروری ہے، تب جا کے ایک کمیونٹی جو ترقی کرتی ہے. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.